لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين وقال الله تعالى وإذا ما غضبوا هم يغفرون عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال أول الغضب جنون وآخره ندم. اللہ جل شانہ نے ان دونوں آیات کریمہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں انسان کے طبعی ایک بیماری کا ذکر فرمایا. انسان کے طبعی بیماری، انسان کے طبعیت میں یہ بیماری ہے، اس بیماری کا ذکر فرمایا. اللہ جل شانہ نے پیدا کیا انسان کو، انسان کی طبیعت کی بیماری کو بھی اس کے اندر ڈال دیا تاکہ ان بیماری سے پرہیز کرے. جیسے ایک بیمار آدمی کھانے پینے چلنے پھرنے میں پرہیز کرتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی پرہیزی زندگی گزارنے کے بارے میں اس بیماری کو اس کے نفس کے اندر ڈال دیا اور کہا یہ بیماری ہے تیرے اندر اور اس سے بچ جا، جتنا ہو سکے تم بچو، پھر تم کامیاب نکلو گے میرے نزدیک. چنانچہ جنتیوں کا ذکر فرمایا. جنتی لوگ کیسے ہوتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں، ان کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک صفت جنتیوں کی یہ بتائی کہ طبعی بیماری جو ان کے اندر ایک غصہ، اس سے یہ لوگ بچتے رہتے ہیں. جنتی لوگوں کی صفات اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا. جنتی لوگوں کا یہ صفت ہے، یہ صفت ہے. ان میں سے ایک صفت جنتی لوگوں کی یہ فرمائی، جنتی لوگ وہ ہوتے ہیں جو ان کے طبعی بیماری غصے سے اپنے کو محفوظ رکھتا ہے، بیجا غصہ نہیں کرتا، بیجا غصہ سے کام نہیں نکالتا، غصے کو اپنے نفس سے نکالتا ہے. کیسے نکالے گا؟ وہ تو اندر کی بیماری ہے. فرمایا کھا جاؤ، فرمایا پی جاؤ. والکاظمین الغیظ، غیظ غضب کو پینے والا جنتی بندے ہیں. یہ دیکھا، جنتی بندے صرف یہ نہیں کہا تہجد پڑھے، نفل پڑھے، اوراد ذکر کرے، یہ کرے وہ کرے، ٹھیک ہے یہ جنتی کام ہے، لیکن جنتی کاموں میں سے ایک اہم کام یہ ہے اس کی طبعیت کے اندر جو ایک بیماری ہوتی ہے ہر انسان کے، اس کو بیجا استعمال نہ کرے، اس کو بیجا استعمال نہ کرے. چنانچہ فرمایا میرے محبوب بندے، جنتی بندے وہ ہوتے ہیں جو غصے کو پی جاتا ہے اور لوگوں کو معاف کر دیتا ہے. جس پر غصہ آتا ہے، دیکھا غصہ آیا اور غصہ پر قابو پا سکتا ہے اور غصے کے مطابق عمل بھی کر سکتا ہے، لیکن پھر بھی اس نے عمل نہیں کیا اللہ کے خاطر، جنتیوں کے خاطر، اور دیکھا اس نے اللہ نے یہ جنتی عمل بتایا. جیسے رات کو تہجد پڑھنا، عمرہ کرنا، حج کرنا، نیک کام کرنا، مسجد بنانا، مدرسہ بنانا، یہ جو نیک کام کا سلسلہ ہے، انہی نیک کاموں سے جیسے انسان جنتی بنتا ہے، اسی طرح فرمایا جنتی بننے کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ وہ غصے کو کھا جاتا ہو، غصے کو پی جاتا ہو.
غصے کو ہضم کر لیتا ہو، غصے پر قابو پا جاتے ہو۔ جس پر غصہ آیا غصے کا عمل جاری نہیں کرتا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں، کسی کو غصہ آیا، غصے پر قادر ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، اپنے ماتحتی آدمی ہے، بیوی بچے ہے، ملازم ہے، مگر پھر بھی اللہ کے خاطر، جنتیوں کے خاطر اس نے اپنے غصے کو ان پر استعمال نہیں کیا اور اپنے نفس کے اندر غصے کو ہضم کر لیا، غصے کو پی لیا، غصے کے اندر قابو پا لیا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جنتوں کے نعمتوں میں سے اعلیٰ درجے کے جو نعمت ہوگی وہی نعمت تمام لوگوں کے سامنے اس کو عطا کرے گا۔ لوگ کہیں گے کہ یہ کس بنیاد پر اتنا اعلیٰ مرتبہ، اعلیٰ نعمت اس کو مل رہی ہے؟ فرمایا یہ کاظمین الغیظ، یہ اپنے غصے کو پینے والا تھا۔ دیکھا؟ اسی طرح دوسری آیات میں بھی اللہ تعالیٰ جنتیوں کا ذکر فرمایا، سورہ شورا کے اندر ہے غالباً، اور جنتیوں کے ذکر کرتے کرتے جنتی وہ لوگ ہیں جو نیک کام کرتے رہتے ہیں، نماز کے اندر اول وقت میں آتے ہیں، مسجد کے اندر اول وقت حاضر ہوتے ہیں۔ یہ طرح طرح کے یہ باتیں بتانے کے بعد فرمایا جس پر غصہ آتا ہے اور غصے کے مطابق اس پر عمل نہیں کرتا، بیوی پر ہو، بچوں پر ہو، ملازم پر ہو، تو انسان عام طور پر اپنے محتاطیوں پر غصہ چلاتا، اس لیے کہ اپنے سے بڑے حیثیت پر تو غصہ کام نہیں آتا، غصہ نہیں کر سکتا، ہے نا؟ تو غصہ نہیں کر سکتا تو کیا کرتا ہے ایسے لوگ جب غصے کے عادی ہوتے ہیں؟ بڑے لوگوں پر غصہ نہیں چلا سکتا، جیسے بچے ماں باپ پر، ملازم مالکان پر، تو اپنے نفس کو دیوار پہ جا کے مارتا ہے، لولان کر دیتا۔ دیکھا؟ وہ غصے کا اثر اپنے آپ پر کیا، دوسرے پر کر نہیں پاتا، وہ اس سے بڑا ہے، یہ اس کو کر نہیں سکے گا۔ تو جب یہ یقین ہو جاتا ہے میرے غصہ جس پر ہے وہ عمل نہیں کر سکوں گا، غصے کے عادی لوگ اسی غصے کے عمل کو اپنے نفس پر جاری کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہ دوسرے پر جاری کرتا ہے اور نہ اپنے نفس پر جاری کرتا ہے۔ جو غصے کو اپنے نفس پر جاری کر کے نفس کو بعض دفعہ ہلاک کر دیتا ہے، یہ خودکشی ہوتا ہے۔ خودکشی کرنے والے ہیں جس پر غصہ آیا اس پر کام چلا نہیں سکتا تو اپنے کو مار دیا، اپنے کو جہنم میں ڈال دیا۔ خودکشی کرنے والے جہنمی ہے عام طور پر، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ ایمان کی برکت سے معاف فرماتے تو دوسری بات ہے۔ اس لیے آپ کو شاید معلوم ہوگا کہ رسول اکرم ایسے لوگوں کو نماز جنازہ نہیں پڑھتا تھا، جو خودکشی کر کے مر جاتا ان پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت دو عالم ہے، اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا ہے، کافروں مشرکوں پہ بھی رحمت کرنے والا ہے، مگر خودکشی کرنے والے کے جنازہ پڑھ کر دعا نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس نے تھوڑی سی بھی صبر نہیں کر سکا، تھوڑے سے غصے پر، اور اپنے نفس کو ہلاک کر دیا۔ نفس کا کتنے بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا میں بھیجا نماز پڑھنے کے لیے، حج عمرہ کرنے کے لیے، نیک کام کرنے کے لیے، جنتی عمل حاصل کرنے کے لیے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا اعلیٰ درجہ حاصل کرنے کے لیے، تو اس نے دیکھا نہیں، اتنے بڑی بڑی نعمتوں کو دیکھا نہیں، تھوڑے سے غصے آیا، وہ شیطان کی طرف سے آیا، جیسے حدیث میں ہے کہ غصہ جب آتا ہے کہتے یہ شیطان کی طرف سے آتا ہے، کیا نہیں دیکھتے تم اس کی آنکھیں سرخ کیوں ہو جاتی ہے؟ سرخ ہونا جہاں آنکھ کی علامت ہے، اور شیطان آنکھ سے پیدا ہوا ہے، اپنے اثر اس پر ڈالتا ہے، اسے گردن کی رگیں پھول جاتا ہے، شیطان اس کو دباتا، اس کے گردن کو دبا دیا، آنکھوں پہ اثر ڈال دیا،
غصے پر عمل کرنے کے لیے کہہ دیا کہ تو جب کام نہیں کر سکتا غصے کے مطابق، وہ اپنے نفس پر تو نفس کو ہلاک کر لے۔ چھوٹا بچہ ہے جس کا ذکر کرتا رہتا ہوں، باپ کہہ رہے اس لیے دعا کرنا، کیا ہے وہ 10-12 سال کا بچہ ہے، جب اس کو غصہ آتا ہے ماں باپ پر چلا نہیں سکتا، دیوار پہ جا کے سر مارتا، لولان ہو جاتا۔ ایک نے تو باپ پر غصہ آیا، اس لیے باپ نے کہا امتحان دے کر فارغ ہو جاؤ، وہ کہ نہیں مولے پہلا لڑکی سے شادی کرا دو، نہیں دیتا تو شیشے کے الماری کے سامنے جا کر اپنے چاقو سے اپنے گلے کے اندر پھیر دیا، اور جا کر اگر نہیں روکا جاتا اسی میں مر جاتا۔ تو ایسے کتنے معاملات ہو رہے ہیں ایسے، کوئی پھاندے لٹکا کر مر رہا، پھاندے میں لٹک کر یا اپنے کو لٹکا کر مر رہا ہے، کوئی زہریلا چیز پی کر مر رہا ہے۔ یہ کیا بات ہے؟ اس کو غصہ آتا، شیطان نے اس کو غصہ دلایا اور کہا تمہارے لیے عزت کی بات یہ تو مر جا، تمہارے لیے عزت کی بات ہے تو جہنمی ہو جا، یا یوں کہہ دیا۔ انا للہ، جہنمی کہتے تو ڈر جاتا، اس کو فخر بتاتا کہ دنیا کہے گا یہ ایسے مر جاتا ہے، یہ ایسے عزت کا آدمی ہے، ذلت کو عزت، جہنم کو جنت، برائی کو اچائی دلاتا ہے۔ کون؟ شیطان علیکم عدو مبین۔ شیطان تو انسان کے کھلا دشمن ہے، بالخصوص ایمان کے دشمن ہے، بالخصوص اللہ کے دشمن ہے، بالخصوص آخرت کے دشمن ہے، بالخصوص جنت کے دشمن ہے۔ انسان کو چاہتا ہے اپنے پیچھے پڑا کر جہنم سے محروم کر، جہنم میں ڈال دے اور جنت سے محروم کرے، اللہ کے غضب عذاب کا ماتبہ بنا، محمل بنا، محل بنا، ہے نا۔ اس لیے رسول اللہ نے اس اہم بیماری پر نقطہ ڈالا اور ہاتھ ڈالا، نبض ڈال کر بتایا، اے میری امت، کیسے حالت میں غصے کے مطابق عمل نہ کرنا۔ غصہ کیوں دیا؟ غصے پر قابو پا کر تاکہ تو جنتی بن جا۔ حج عمرہ کرنے والا جیسے جنتی بن جاتا، تو ہر ایک کے لیے جنتی بننے کے لیے حج عمرہ کی ضرورت نہیں۔ تو غصے پر اگر صحیح معنی میں قابو پا لیا، اللہ کے خاطر تو نے غصے کو نہ اپنے پر نہ دوسرے پر چالو کیا، اللہ کے خاطر اس کو پی لیا، کھا لیا، ہضم کر لیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تجھے جنت کے اعلیٰ درجہ عطا کروں گا۔ اس لیے میرے دوستو، اس مختصر وقت میں اہم بات میں نے کہہ دی ہے، قرآن حدیث کے اعتبار سے اس کو اہم سمجھو، اور اپنے نتیجہ کے اعتبار سے بھی بہت خراب نتیجہ لاتا ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اول الغضب جنون وآخرہ ندم۔ یہ غصہ والا اول دفعے میں پاگل ہو جاتا ہے، غصے جب زیادہ آتا ہے وہ پاگل ہو جاتا ہے، کیا کرتا کیا کہہ رہا کچھ پتہ نہیں چلتا۔ کتنے نے بیویوں کو طلاق دیا، کتنے بیویوں نے اولاد کو مار دیا، یہ کیا وہ کیا، وہ کر لیتا ہے، یہ پاگل ہو جاتا ہے۔ اور جب یہ پاگل ہو کر برائی کرا لیتا ہے شیطان، تو اس کے اندر ہوش ڈال دیتا ہے، عقل مندی ڈال دیتا ہے، کہتے ہیں اب تو شرمندہ ہے، دونوں لوگوں دنیا کے لوگوں سامنے شرمندہ ہو جاتا، تو کیسے ایسے پاگل کا کام کیا، تو ملعون آدمی ہے، مردود آدمی ہے، تو خسیس آدمی ہے، تو گھٹیا آدمی ہے، یوں کہہ کے پھر آر دلاتا ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، چھوٹوں بڑوں اور بزرگوں، غصے سے باز آ جاؤ، غصے کو قابو پا جاؤ۔ اللہ تعالیٰ اس کی ہم سب کو توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا